وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العالمین کا بے پناہ احسان اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں صحیح اور درست موقف عطا فرمایا جو کتاب اور سنت پر مبنی ہے. ہمارے نزدیک تمام عقائد اور احکامات شرعیہ کی اساس اور بنیاد قرآن اور حدیث ہے، اور یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی پر مبنی ہے. جس طرح قرآن پاک کی سورۃ النساء کی ایک آیت کریمہ میں نے شروع میں تلاوت کی، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اور تیرے اوپر کتاب اور حکمت کو نازل کیا ہے اور تمہیں وہ کچھ سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، اور تمہارے اوپر ہمیشہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے. تو اس آیت کریمہ میں کتاب و حکمت کے نزول کا ذکر ہے. تو تقریباً تمام اکابر مفسرین اور محدثین کا اتفاق ہے کہ کتاب و حکمت سے مراد قرآن اور سنت ہے. امام شافعی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب الرسالہ میں، امام طبری رحمہ اللہ نے تفسیر طبری میں، اور ابن الجوزی نے زاد المسیر فی علم تفسیر میں، متکلمین میں سے فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں، فصاحت اور بلاغت کے معروف علماء میں سے علامہ زمخشری نے تفسیر الکشاف میں، امام ابن القیم نے اجتماع الجیوش الاسلامیہ میں، اور امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں. کبار محدثین میں سے امام عبد الرزاق بن حمام الصنعانی نے اپنی تفسیر عبد الرزاق میں، اور رأس المحدثین والفقہاء امام محمد بن اسماعیل البخاری نے صحیح بخاری، کتاب التفسیر اور سورۃ احزاب کی آیت کریمہ وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکمہ کی تفسیر میں الحکمہ کا معنی السنہ نقل کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کبار محدثین اور مفسرین کتاب و حکمت کا مطلب قرآن اور سنت سمجھتے تھے. تو یہ قرآن اور سنت اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہے، تو اس وحی کے اوپر ہی ہمارے عقائد اور احکام کی اساس اور بنیاد قائم ہے. تو یہ جو بحث اور مناظرہ کے آداب کی بات ہے، تو اصل ہمارے ہاں اس میں بھی قرآن اور سنت ہے. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ جو اپنے وقت کے شیخ الاسلام والمسلمین تھے اور بہت بڑے مناظر تھے،
میں نے ایک دفعہ تفسیر سنائی کا ابتدائیہ پڑھا، کسی عالم نے لکھا، مولانا امرتسری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ اتنی دنیا کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں تو آپ کا مناظرے میں امام کون ہے؟ تو مولانا امرتسری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مناظرے میں میرا امام اللہ کی کتاب قرآن پاک ہے۔ تو قرآن اور حدیث ہمارے لیے اصل اساس اور بنیاد ہیں، اور ہمارے اسلاف بھی تمام احکام میں انہی چیزوں کو سامنے رکھتے تھے۔ پھر بعد کے ادوار میں کئی اور فنون اور علوم نے جنم لیا، جن میں سے منطق، فلسفہ اور کلامی ابحاث یہ رائج ہو گئی، اور منطق کے حوالے سے یہ بات معروف ہے کہ یہ یونان سے مسلمانوں کے اندر وارد ہوئی ہے۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ نے یونان کے لوگوں کی منطق کے حوالے سے ان کے رد میں جو کتاب لکھی اس کا نام ہے نصیحت اہل الایمان بالرد علی منطق اليونان، کہ یونان کی منطق کے رد میں اہل ایمان کو نصیحت ہے، اور یہ کتاب رد المنطقی شین کے نام پر بھی مطبوع ہے۔ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے انہیں کی زبان میں ان کا رد کیا۔ تو یہ جب مسلمانوں کے اندر داخل ہوئی تو اصل میں مسلمانوں کے اعتقاد اور ایمان کو متزلزل کرنے کے لیے یونانی لوگوں نے اس کو مسلمانوں کے اندر دھکیلنے کی کوشش کی، اور جو نقلی علوم کے ساتھ عقلی علوم سمجھے جاتے ہیں وہ معروف تین ہیں: علم المنطق، علم الفلسفہ اور علم الکلام۔ اور ہمارے ائمہ نے اس بات کی توضیح کی ہے کہ الہیات، نبوات، معاد وغیرہ میں مناطقہ اور فلسفہ کی ابحاث کو قطعاً نہ دیکھا جائے، نہ ہی ان کو کوئی خاطر میں لایا جائے، کیونکہ ان لوگوں نے ایمانیات میں دخل اندازی کر کے مسلمانوں کے عقائد کو بگاڑنے کی کوشش کی۔ جس طرح وحدت الوجود کا نظریہ پیدا کیا گیا، اکتساب نبوت کا نظریہ پیدا کیا گیا۔ قاضی ایاض علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب الشفاء جو نبی علیہ السلام کے حقوق کے حوالے سے لکھی گئی، اس کے اندر اس بات کی وضاحت کی ہے کہ غالی اور گمراہ فلسفیوں نے اور غالی صوفیاء نے ختم نبوت کے مسئلے پر یہ ڈاکہ ڈالا ہے کہ نبوت کا فیض اور اکتساب جاری ہے، اور نبوت وہبی کی بجائے کسبی قرار دی کہ بندہ اپنی عبادت اور ریاضت کے ذریعے، اپنے کسب اور عمل کے ذریعے نبوت کے رتبے پہ فائز ہو سکتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے مرزا قادیانی نے ذلی اور بروسی نبی ہونے کا جو دعویٰ کیا،
اس کے پیچھے بھی اس طرح کی چیزیں کار فرما ہیں کہ میں عبادت اور ریاضت کر کر کے محنت کے ساتھ نبوت کے مرتبے پر فائز ہو گیا اور میرے اوپر ذل نبوت پڑ گیا. تو ان خرابیوں کی وجہ سے ہمارے اکابر علماء نے ان علوم سے لوگوں کو دور رکھنے کی کوشش کی. خاص طور پر یہ جو میں نے الہیات، توحید، نبوت، آخرت، آج بھی کتنے لوگ ہیں فلسفی اور کلامی بحث کرنے والے جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر ہو گئے ہیں اور کہتے ہیں ساری دنیا سائنس کے ساتھ چل رہی ہے. یہ اسی گمراہی کا حصہ ہے. ہاں، علم الریاضی میں، علم الطبیعہ میں، علم منطق اور اس کے بعد اصول اور ضوابط کو علماء نے صحیح مانا ہے. اس سے کسی شرعی نص کے ساتھ تضاد لازم نہیں آتا، ورنہ ہمارے محدثین تو یہ کلامی ابحاث اور منطقی اور فلسفی ابحاث سے بہت دور رہتے تھے. مثال کے طور پر امام ابو الفضل المقری رحمہ اللہ جو 454 ہجری میں فوت ہوئے، انہوں نے ایک جز مرتب کیا کہ احادیث فی ذم الکلام و اہلہ، اور پھر اس کے بعد امام ابو اسماعیل عبداللہ بن محمد بن علی الہروی جو ابو اسماعیل الہروی کے نام پر زیادہ معروف ہیں، جن کی تاریخ ولادت 356 ہجری اور وفات 481 ہجری میں ہوئی. ان کی بڑی مفصل کتاب ہے جو ایک نسخہ 5 جلدوں میں، دوسرا 7 جلدوں میں طبع ہوا، ذم الکلام و اہلہ. اور یہ کتاب اتنی معروف اور مقبول ہوئی ہمارے اکابر علماء کے ہاں کہ امام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب بیان و تلبیس الجہمیہ اور دوسری کتاب الاستقامہ، اس کے اندر اس کتاب سے بہت ساری باتیں نقل کی ہیں. اور علامہ سیوطی نے اس کتاب کی تلخیص کی ہے، صون المنطق والکلام ان فن المنطق والکلام. اور علامہ برہان الدین بقائی نے اسی کتاب کا انتخاب اور چناؤ کیا احسن الکلام کے نام پر. یہ کتاب امام ابو اسماعیل الہروی نے اپنے شاگرد ابو یحییٰ کو 474 ہجری میں املا کروائی تھی. تو ہمارے جو اسلاف تھے ان کی کافی ساری چیزیں ان کتابوں میں نقل کی گئی، احادیث، صحابہ، تابعین، تبع تابعین. بلکہ امام ابو اسماعیل الہروی نے اپنے زمانے تک کبار علماء محدثین کے اقوال علم اور کلام وغیرہ کی مذمت میں نقل کیے. حتیٰ کہ یہ کلامیوں کے اماموں میں سے علامہ غزالی نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں، احیاء علوم الدین، جلد نمبر 1 صفحہ 95 میں لکھا، وَالتحریم ذهب الشافعی و مالک و احمد بن حنبل و سفیان و جمیع اہل حدیث من السلف. امام ابو اسماعیل الہروی نے اپنی کتاب ذم الکلام جلد نمبر 5 صفحہ 71 میں نقل کیا. وہ کہتے ہیں من طلب الدین بالکلام تزندق، جس شخص نے دین کو، یا دین سے مراد میں سمجھ تو عقائد،
ایمانیات، الہیات، نبوت و رسالت، آخرت اور معاد، ان چیزوں کو کلامی ابحاث کے ذریعے حاصل کیا اور طلب کیا، تزندہ کا وہ زندیق ہو گیا. کیونکہ لفظ دین 5 معروف معنوں میں استعمال ہوتا ہے. دین بمانا پورا اسلام، جیسے ان الدین عند اللہ الاسلام، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. دین بمانے بدلہ اور جزا، جیسے مالک یوم الدین. دین بمانے قانون، جیسے فی دین الملک، سورہ یوسف میں دین الملک، بادشاہ کا قانون. دین بمانے دعا، اور دین بمانے عبادت. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. لیعبدوا اللہ جب پہلے آئے تو اس کے بعد دین کا معنی عبادت ہے، اور کہیں دعا سے بعد دین کا لفظ آیا ہے، وہاں دین کا معنی دعا اور پکار ہے، چونکہ یہ بھی عبادت کی قسم ہے. تو دین 5 معروف معنوں میں استعمال ہوتا ہے: اسلام، بدلہ، قانون، عبادت اور دعا. تو یہاں دین کا معنی اگر ہم ایمانیات اور عبادات کے ساتھ کرتے ہیں تو پھر وہ محدثین جنہوں نے الہیات اور ایمانیات میں کلامی ابحاث کو قبول نہیں کیا، تو یہ امام مالک کا قول بھی اسی کی طرف اشارہ ہے. من طلب الدین بالکلام تزندخ، ضم الکلام للحروی جلد 571 پر یہ قول نقل کیا گیا ہے. اور اسی طرح جو حدیثوں کی ضم الکلام 98 پر امام شافعی علیہ رحمہ کے بارے میں نقل کیا گیا ہے. امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں: حکمی فی اصحاب الکلام ان یضربوا بالجرید ویحملوا علی الابل ویطاف بهم بالعشائر والقبائل ویقال هذا جزاء من ترک الکتاب والسنہ واخذ فی الکلام. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصحاب الکلام کے بارے میں میرا فیصلہ یہ ہے ان یضربوا بالجرید، شاخوں و ٹہنیوں کے ساتھ، سمجھو ڈنڈوں کے ساتھ ان کی پٹائی کی جائے. یحمل علی الحبل، اونٹوں پر ان کو سوار کیا جائے. ویطاف بهم بالعشائر والقبائل، اور مختلف قبائل اور خاندانوں میں ان کو گھمایا جائے. ویقال، اور کہا جائے هذا جزاء من ترک الکتاب والسنہ واخذ فی الکلام، یہ اس شخص کی جزا ہے جس نے کتاب و سنت کو ترک کیا اور کلامی ابحاث میں واقع ہو گیا. تو اصل دین کتاب و سنت ہے. جن لوگوں نے کلامی ابحاث کتاب اور سنت کو رد کرنے کے لیے پیدا کی، ہمارے علماء نے، محدثین نے ان کی تردید کی ہے. ہمارے یہاں پاکستان میں پشاور کے اندر ایک بہت بڑے سلفی عالم ہیں، مولانا غلام اللہ رحمتی حفظہ اللہ تبارک و تعالی وسلم. پہلے یہ دیوبندی تھے، منطق اور فلسفہ کلامی ابحاث جن کی ایک اہل حدیث کے ساتھ ثبوت ہے پائی. تو مولانا رحمتی فرمانے لگے ان اہل حدیثوں کو منطق اور فلسفہ اور کلامی ابحاث نہیں آتی، میں نے منطق کے ذریعے اس کو منٹوں میں ہی بگا دینا. جس وقت مناظرے کے لیے آمنے سامنے بیٹھے تو مولانا نے کوئی منطقی ابحاث شروع کی
تو مد مخالف جو حدیث عالم تھا اس نے کہا حضرت ہمارا عنوان جو طے ہے وہ یہ ہے اور اس کے اوپر دلیل کتاب و سنت سے پیش کرنی ہے. آپ کوئی قرآن کی آیت پڑھے کوئی حدیث پڑھے، آپ کو نہیں آتی تو میں پڑھتا ہوں. تو کہتے ہیں اسے حدیث عالم نے قرآن اور حدیث سے جب اپنے موقف کے دلائل دیے تو مولانا رحمتی فرمانے لگے وہ جتنی منطق اور فلسفہ میرے دماغ میں گھوم رہا تھا سب غائب ہو گیا. مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ میں نے کیا کہنا ہے. اللہ پاک نے ایسے واقعات ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیے. آج وہ بہت بڑے سلفی عالم ہیں. اصل دین کتاب اور سنت ہے. اس لیے امام شافعی علیہ الرحمہ کا یہ جو قول نقل کیا گیا کہ کتاب و سنت ترک کر کے ان ابحاث کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. ہاں ان کو بطور علم سیکھو. مخالفین کو سیدھا راستہ ان کی زبان میں سمجھانے کے لیے ان علوم کا سیکھنا، بلکہ جہاں خرابی ہو اس کو درست کرنا، یہ اہل علم کا شیوا اور طریقہ ہے. تو یہ ابحاث اس علم کو پڑھنا ہے تو صرف اس حد تک ہمیں منطقی اور کلامی جو اصطلاحات ہیں ان کے معنی اور مفاہیم کا پتہ ہو، تاکہ ہم لوگ ان معانی اور ابحاث کو سمجھ سکے اور مخالف اگر کوئی ایسی اصطلاح استعمال کرے اس اصطلاح کا معنی اور مفہوم میں اچھی طرح نہ ہو اور پھر ہم اس کی زبان میں اس کی تردید کر سکیں. اس طرح امام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے کیا، رد المنطقین لکھ کر منطق والوں کو انہی کی منطق کی زبان میں جواب دیا. تو اس علم کا چناؤ اور اس میں سے جو صحیح اور درست چیزیں ہیں اور ان کی کان ساٹ اور فاسد اور مذموم ابحاث جو ہیں ان سے خروج اختیار کرتے ہوئے ان سے نکل کر قریب دور کے ایک بڑے عظیم عالم اور مفسر قرآن علامہ محمد امین بن محمد المختار الشنقیطی رحمہ اللہ جو 1325 ہجری میں پیدا ہوئے اور 1393 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. انہوں نے ایک کتاب مرتب کی آداب البحث والمناظرہ. اس کتاب کے اندر بحث و تمہیز اور فہمی مناظرہ اور گفتگو کی آداب بیان کی اور ان چیزوں کو بڑا خالص کر کے نقل کرنے کی اس نے کوشش کی ہے. اور یہ علم جو اب ہمارے مدارس میں بھی پڑھایا جاتا ہے اور اس علم کے ذریعے لوگ آج کے دور میں بھی بعض کتاب و سنت کی نصوص کو پر سے کچھ ڈالنے کے لیے گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ہم اس کو اس لیے پڑھیں گے تاکہ ہمیں اس فن کی اصطلاحات سے اچھی طرح واقفیت نصیب ہو جائے اور ہم مخالف کی بات کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں. تو اپنے اسلاف کے طریقہ کار سے ہم ضرور اس فن میں رہنمائی لیں گے اور اس کے ابحاث کو اچھے طریقے سے دیکھنے کی کوشش کریں گے. تو مولانا شنقیطی رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں شروع میں جو مقدمہ تعریف کیا ہے یہ مقدمہ سارا علم منطق پر مبنی ہے. مقدمے کا نام رکھا مقدمۃ منطقیۃ، منطقی مقدمہ. تو مقدمہ میں
وہ ابحاث آگے شروع میں لائی جاتی ہیں جن پر آگے پوری کتاب کا دار و مدار ہوتا ہے. اسی لفظ مقدمہ اور مقدمہ اس کو دونوں طریقوں سے پڑھا گیا ہے. مقدمہ پڑھیں تو یہ اسم فاعل بنتا ہے اور مقدمہ پڑھیں تو اسم مفعول ہے باب تفعیل سے. قدمہ یقدم و تقدیم کسی چیز کو آگے کرنا آگے لانا. علامہ امین شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. الحمد میں الف لام استغراق کا ہے جو حمد کی تمام صورتوں کو محیط ہے اور اس میں بہت زیادہ عموم بھی ہے. تو ہر طرح کی حمد اور تعریف کے کلمات وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. للہ ہی. تو اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمتیں ملیں اس پر تعریفی کلمات کہیں یا بغیر نعمتوں کے تعریفی کلمات کہیں تو سب حمد کے زمرے میں آتے ہیں. اور اگر نعمت ملنے پر تعریف کی جائے تو اس کو شکر سے تعریف کیا جاتا ہے. جیسے کتنی دعائیں ہیں مسنون. ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو یہ اللہ کی نعمت ہے. کھانا کھا کر بھی تعریفی کلمات حمد کے ساتھ ہی سکھائے گئے. جیسے الحمدللہ الذی اطعم وسقى وصدقه وجعل له مخرجا. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا وكم من لا كافر ولا مؤوي. الحمدللہ الذی اطعمنی هذا من غیر حول منی ولا قوة. لباس اللہ کی نعمت ہے. لباس پہنتے تو کہتے ہیں الحمدللہ الذی کسانی هذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة. نیند اللہ پاک کی نعمت ہے. نیند کر کے جب ہم اٹھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمتوں کے اوپر تعریف جو کی جا رہی ہے تو اس کو بھی حمد سے تعبیر کیا گیا ہے. تو حمد کا لفظ عام ہے. شکر بھی اس کے اندر داخل ہے. اللہ کے ساتھ خاص ہے. اس کے علاوہ اختلاف کا بنائیں اللہ ہی کے لیے ہے. اللہ کے ساتھ خاص ہے تمام تعریفیں. اب الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. صلاۃ و سلام ہو اللہ کے رسول پر. صلاۃ کا لفظ علماء اس کا معنی رحمت بھی کرتے ہیں. لیکن امام ابن القیم علیہ رحمہ نے جو صلاۃ و سلام پر کتاب لکھی ہے جلاء الافہام الصلاۃ والسلام علی سید الانام، وہ اپنی کتاب کے اندر یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ صلاۃ اور رحمہ اللہ نے الگ الگ بیان کیے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ صلوات ورحمہ. میرے بھاؤ عاطفہ مغایرت کے لیے ہوتا ہے. صلاۃ اور رحمت کو اللہ نے الگ الگ بیان کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو بڑھانے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اللہ اپنے نبی کی عظمت اور شان کو دوبالا کرتا ہے. اللہ کی صلاۃ یہ ہے، فرشتوں کی صلاۃ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سے استغفار کرنا اور مومنوں کی صلاۃ دعا اور سلامتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. السلام ایک سلام باب تفعیل سے مصدر جیسے کلم یکلم تکلیما و کلاما،
ایسے سلم یسلم و تسلیم و سلام، تو سلام بمانا سلامتی بھی استعمال ہوتا ہے، اور سلام اللہ رب العالمین کا نام بھی ہے۔ سلام بمانا سلامتی ہو تو اس کا معنی اللہ کے رسول پر، آپ کی آل پر اور آپ کے صحابہ پر اور تمام لوگوں پر جو آپ کے ساتھ ولایت اور دوستی رکھتے ہیں ان پر سلامتی ہو۔ اور سلام اگر اللہ کا نام یہاں سمجھا جائے، اس کا معنی ہوگا کہ اللہ وہ ہستی ہے جو سلام ہے، وہ سایہ فکر رہے اللہ کے رسول پر، آپ کی آل اور صحابہ اور آپ کے تمام جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ ولایت اور دوستی رکھنے والے لوگ۔ وبعد، حمد اور صلاۃ و سلام کے بعد، اب حمد و صلاۃ کے بعد اصل مقصود شروع ہو رہا ہے۔ تو کوئی بھی فن پڑھنے کے لیے تین باتوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ ایک اس فن کی تعریف، دوسرا اس فن کا موضوع، اور تیسری بات اس فن کی غرض و غایت، اس کا ثمرہ پیدا۔ تعریف جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ اپنے اصل مقصود کو حاصل کر سکیں۔ اگر آپ اس فن کی تعریف ہی نہ آتی ہو تو آپ ایسی چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جس چیز سے آپ جاہل اور ناواقف ہیں، آپ کے یہاں وہ چیز مجہول ہے۔ تو مجہول چیز کے پیچھے پڑ جانا یہ انسان کو فائدہ نہیں دیتا جب تک اس کی معرفت اور اس کی معلومات حاصل نہ کر لے۔ اس علم کا موضوع بھی ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ موضوع کا پتہ نہ ہو، فن جو پڑھنا چاہے وہ چھوڑ کر کسی اور چیز ایسی چیز کے پیچھے لگ جائے جو اس فن کا موضوع ہی نہیں ہے، عنوان ہی نہیں، اور اس کا ثمرے اور فائدے کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اگر اس کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو تو پھر وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، تنظیم اوقات سے بندہ بچ جاتا ہے۔ یہاں پر جس علم کی بات ہوگی اس علم کی تعریف، آگے اس کی غرض و غایت اور اس کا عنوان بھی بیان ہوگا۔ علم دو طرح کے ہیں، ایک علم ہے اصلی اور حبتی، مخلوقات کے وجود سے پہلے ہی اللہ رب العالمین کو ہر چیز کا علم جو اس کی صفت ہے اور اللہ کی صفات لازمہ میں سے یہ بسط ہے، اور ایک علم ہے جو مخلوق کا ہے اور وہ حادث ہے، اختراعی اور وجودی علم ہے۔ اس اختراعی اور وجودی اور علم حادث کو سب سے پہلے علامہ شنقیطی بیان کر رہے ہیں کہ لکھتے ہیں انواع العلم الحادث، علم حادث کی انواع۔ حادث لفظ یہ قدیم کی ضد ہے، اپوزٹ ہے اس کے۔ حادث کا معنی نیا اور قدیم کا معنی پرانا۔ ہر نئی چیز، نو پید پیش آمدہ بات اور گفتگو، اس کو حادث سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی سے ہی جو سال کی ابتدائی بارشیں ہوتی ہیں ان کو احداث سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اگر کسی کام کو بالکل ابتدا سے لیا جائے، شروع سے اس کو پکڑ لیا جائے، عربی میں اس کے لیے کہا جاتا ہے اخذ الامر بحداثته ہی، اس نے معاملہ کو ابتدا سے اخذ کر لیا ہے۔ اور اسی سے لفظ احدوث
کہانی، افسانہ، موضوع سخن، یہ چونکہ ساری چیزیں مخلوقات کے اوصاف ہیں. جب مخلوق خود حادث ہے، پیدا ہوئی ہے اور اس میں تغیر واقع ہوتا ہے، تو یہ علم جو مخلوق کا ہے، جب مخلوق حادث ہے تو مخلوق کا علم بھی حادث ہے. اس جو علم وجودی ہے، جو بعد میں وجود میں آیا، یہ اختراعی ہے جس کو قسم کے ساتھ، محنت کے ساتھ اخذ کیا گیا ہے. اس کے بارے میں لکھتے انواع العلم الحادث، علم حادث کی انواع و اقسام. کئی حرف تفسیر کے ساتھ اس کی وضاحت کرتے ہیں. وعلم المخلوقین، یہ جو علم حادث ہے یہ مخلوقات کا علم ہے، اللہ کی پیدا کردہ مخلوق کا علم. اس کو علم حادث کہہ کر صاحب کتاب نے اللہ رب العالمین کے علم کا احتراز اور اس کا بچاؤ اور اس کی احتیاط کی ہے. لأن الکلام فیہ احتراز عن علم اللہ جل وعلا، اس لیے کہ اس میں کلام یہ ہے کہ علم حادث جو ہے وہ اس لیے ذکر کیا تاکہ اللہ کا جو ازلی اور ابدی علم ہے، جو اللہ کی صفت لازمہ، اس سے بچاؤ اور احتیاط کی جائے. فإنه لا يوصف بصفات علم المخلوقین، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی مخلوق کے علم کے ساتھ موصوف نہیں کیا جاتا. یعنی جو مخلوق کا علم ہے وہ اللہ کا وصف نہیں ہو سکتا، کیونکہ مخلوق حادث ہے. جو حادث ہوتی ہے اس میں تغیر اور تبدل بھی ہوتا ہے، اور اس کا اختتام اور اس کو موت بھی ہوتی ہے. اللہ رب العالمین کے اوصاف مخلوق نہیں ہے، کیونکہ مخلوق جو ہے اس کا اختتام ہو جاتا ہے. مخلوق فوت ہوتی ہے، جبکہ نہ اللہ کو موت ہے نہ اس کے اوصاف کو موت. کل شیء ہالک الا وجہہ، کل نفس ذائقۃ الموت. پروردگار کے سوا ہر چیز میں موت کے پروسیس سے گزرنا. تو کہتے ہیں اعلم اولا، پہلے اس بات کو جان لیجیے، انا ترکنا الابحاث فی تعریف العلم ومناقشۃ اختصارا، اور اس کے بارے میں مناقشہ، بحث اور مذاکرہ کو چھوڑ دیا ہے. اختصاراً یعنی لأجل الاختصار، اختصار کرتے ہوئے. وَلِأَنَّ طالب العلم يفهم المراد بالعلم، اس لیے کہ طالب علم علم کی مراد کو سمجھتا ہے کہ علم سے کیا مراد ہے. علم سے مراد وہ وحی الہی ہے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے. قرآن پاک میں کئی جگہوں پر اس علم کا ذکر ہے. من بعد ما جاءک من العلم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب و حکمت کا علم، وحی کا علم، اصل علم یہ ہے. لیکن منطقیوں کی اصطلاح میں علم کی تعریف واقع آ رہی ہے. یہ کہتے ہیں علم ان العلم الحادث ينقسم اربعۃ اقسام، جان لیجئے علم حادث، علم اختراعی، علم وجودی 4 قسموں پر تقسیم ہوتا ہے. ينقسم باب انفعال سے لازم ہے، تقسیم ہو جاتا ہے. اربعۃ اقسام، 4 قسموں پر. لأنه
اس لیے کہ وہ اما علم و تصور اما علم و تصدیق ہے. یہ منطقی دو اصطلاحیں ہیں، ان کی آگے وضاحت آ رہی ہے. وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، ان دونوں میں سے ہر ایک، تصور اور تصدیق میں سے ہر ایک اما ضروری و اما نظری، یا تو وہ تصور ضروری ہوگا یا تصور نظری ہوگا، یا تصدیق ضروری ہوگی یا تصدیق نظری ہوگی. تو علم دو بیان کیے، علم تصور اور علم تصدیق، اور ہر ایک کی دو قسمیں بیان کی، ضروری اور نظری. یہ دو کو دو سے ضرب دیں تو چار بنتا ہے، اس لیے آگے لکھا فل مجموعہ اربعۃ، جن کا مجموعہ وہ چار کی گنتی میں بنتا ہے. من ضرب اثنین اثنین، دو کو دو سے ضرب دیں تو 2 کو 2 سے ملٹیپلائی کریں تو اکول ٹو 4 آتا ہے. تو 2 ضرب 2 برابر 4. علم تصور علم تصدیق ہے. تو یہ علم سے ہر ایک کی دونوں کی دو قسمیں، ضروری اور نظری. 2 کو 2 سے ضرب دی تو یہ جواب میں 4. یعنی پہلی صورت علم و تصور ضروری ہے، دوسری صورت علم و تصور نظری ہے. پہلا علم تصور ضروری، دوسرا علم تصور نظری، اور تیسرا علم تصدیق ضروری، اور چوتھا علم تصدیق نظری. وَعْلَمْ أَنَّ عِلْمَ التَّصَوُّرِ فِي الْاصْطِلَاحِ. اب یہ جو تصور اور تصدیق کی بات کی، اب اصطلاحی طور پر تصور کا جو علم ہے اس کی تعریف بیان کرنے لگے. وَعْلَمْ، جان لیجئے، أَنَّ عِلْمَ التَّصَوُّرِ فِي الْاصْطِلَاحِ، اصطلاحی طور پر یا اصطلاح میں تصور کا علم ہوا وہ ہے ادراک معنی المفرد من غیر تعرض لإثبات شيء له ولا لنفيه عنه. ادراک یہ ترک ان سے اخذ کیا گیا ہے، اور باب افعال ادرک یدرک ادراک، یہ لفظ اللہ رب العالمین کے کلام میں بھی ادرک اور یدری کا استعمال ہوتا ہے. وما ادراک، تمہیں کیا معلوم، کس چیز نے تمہیں بتا دیا ہے. وما یدری کا، تو ادرا اور یدری یہ دونوں لفظ قرآن حکیم میں استعمال ہوتے ہیں. غالباً امام سفیان ابن عیینہ کا قول ہے، اور شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب حدود طالبین میں بھی یہ نقل کیا گیا ہے. اللہ نے قرآن پاک میں جہاں پر وما ادراک فرمایا، بعد وہ چیز کا تذکرہ کر دیا، وہ علم آپ کو دے دیا. جہاں وما یدری کا فرمایا، وہ علم اللہ نے آپ کو عطا نہیں کیا. جیسے فرمان انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. آپ کو کیا معلوم کہ قدر والی رات کیا ہے؟ آگے بتا دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیکن عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ. ایک نبی نے صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تھے تو اس وقت ان آیات کا نزول ہوا. تو چونکہ وہاں پر انسان کے نفس اور اس کے اندر کی بات کا تذکرہ ہے، تو یدری کا فرمایا کہ آپ کو کیا معلوم کہ اس بندے کے دل میں کیا چیز، وہ چیز دلوں کا حال اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں علم دیا. اسی سے ادراک ادرک یدرک ادراک
کسی چیز کا حصول، ادراک کا معنی بلوغ، ادراک علم و فہم کو بھی کہتے ہیں، عقل کی پختگی کو بھی ادراک کہتے ہیں۔ اس کے لیے ایک لفظ علماء استعمال کرتے قوت مدرکہ، ایسی قوت اور طاقت جو چیز کا ادراک کر سکتی ہے۔ تو یہاں پر فرمایا ادراک معنی المفرد، کسی مفرد معنی کی وہ حاصل کرنا، مفرد معنی تک پہنچنا، مفرد معنی کا علم اور اس کا فہم آنا، من غیر تعرض کسی کے درپے ہونا، کسی کے پیچھے پڑ جانا۔ تعرض کا معنی چھیڑ چھاڑ، پیچھا کرنا، ٹکراؤ، امتناعی کاروائی۔ من غیر تعرض لاثبات شیء له، اس کے لیے کسی چیز کو ثابت کرنے کے درپے ہوئے بغیر، ولا لنفی عنہ، اور ایسے اس چیز سے نہ کسی چیز کی نفی کرنے کے پیچھے پڑے، نہ کسی چیز کو ثابت کرنے کے پیچھے پڑے، صرف لفظ اکیلے لفظ کا معنی معلوم ہو، اس کا ادراک ہو تو تصور ہے۔ جیسا کہ لکھا نا کا ادراک معنی لذہ، اس طرح لذت کا معنی جو ہے اس کو پا لینا۔ کوئی چیز انسان جو ہے لذیذ کھاتا ہے تو اس کو چیز کی لذت آتی ہے، لذت کا مفہوم اس کو معلوم ہو جاتا ہے۔ والعلم، اور فرد کا پا لینا، ومعنی المرارتی، کس چیز کی کرواہٹ کا مفہوم آ جائے، ومعنی الحلاوہ، مٹھاس اور شیرینی کا معنی، ادراک معنی الانسان، لفظ انسان کے معنی کا ادراک ہو جائے، ومعنی الکاتب، لفظ کاتب کے معنی کا ادراک ہو جائے۔ یعنی اکیلے لفظ کا جو معنی ہے اس کو حاصل کرنا، پا لینا، اس کی قید تک پہنچ جانا، یہ تصور ہے۔ یوں سمجھ لو کہ جب آپ علم صرف پڑھتے ہیں تو صرف میں آپ مفردات پر بات کرتے ہیں، مفردات، اکیلے کلمات پر بات ہوتی ہے۔ اور جب آپ نحو پڑھتے ہیں تو نحو میں مرکبات پر بات ہوتی ہے۔ جیسے علم نحو کی تعریف کا ایک حصہ یہ ہے کہ اسم، فعل، حرف، یہ جو کلمات ثلاثہ ہیں ان کو جوڑ کر جملہ بنانا اور آخری حرف کی حرکت کو معلوم کرنا ہوتا ہے۔ تو جوڑ کر جملہ بنانا، اسم ایک الگ کلمہ ہے، فعل الگ کلمہ ہے، حرف الگ کلمہ ہے، الگ الگ کلمے کا معنی معلوم ہو تو وہ تصور ہے۔ ان کو جوڑ کر آپ جملہ بنائیں گے تو وہ تصدیق والی صورت پیدا ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ تصور جو ہے، علم تصور اصطلاح میں اکیلے معنی کے ادراک کو کہتے ہیں، اور اس میں اس لفظ کا معنی اور مفہوم آپ کو معلوم ہوا، کسی کے لیے بھی نہ کوئی چیز ثابت کی جاتی ہے، نہ اسے کسی چیز کی نفی کی جاتی ہے۔ فَإِدْرَاكُ كُلِّ مُفْرَدٍ مِّمَّا ذَكَرْنَا وَنَحْوِهِ، أي فهم المعنى المراد بذلك المفرد من غير تعرض لإثبات شيء له ولا لنفيه عنه۔ ہر مفرد چیز جو ہم نے ذکر کی، جیسے دکھ ہے، کڑواہٹ ہے، مٹھاس ہے، کتابہ ہے، وغیرہ وغیرہ، ہر مفرد چیز جو ہم نے ذکر کی اس کو حاصل کرنا، اس تک پہنچنا، یعنی اس مرادی معنی کو سمجھ لینا تو اس مفرد لفظ سے معلوم ہوتا ہے، اور کسی چیز کو ثابت کرنے یا اس سے کسی چیز کی نفی کرنے کے پیچھے نہیں پڑتا۔ وَهُوَ الْمُسَمَّى فِي الْاصْطِلَاحِ بِعِلْمِ التَّصَوُّرِ، اصطلاح میں اس کو علم تصور کہتے ہیں،
کہ لفظ تصور ہوا تفاعل میں صورت، یہ صورت سے باب تفاعل ہے. صورت یعنی شکل، مجسم، تمثال، اس کو صورت سے تعبیر کیا جاتا ہے. تصور ذہنی خیال کو بھی کہا جاتا ہے، توہم کو بھی کہتے ہیں. یہاں پر بتا رہے ہیں کہ لفظ سورہ سے اخذ کر کے باب تفاعل میں اس کو لے جاؤ تو یہ تصور یتصور تصور، تو تفاعل کے باب سے یہ لفظ تصور ہے. ابنا صورت المفرد کہتے ہیں، گویا کہ مفرد جو اکیلا لفظ ہے اس کے جو معنوی صورت ہے وہ بندے کے ذہن کے اندر چھا جاتی ہے، اس کی چھاپ لگ جاتی ہے. ہم چاہتے ہو ہو چھاپ لگ جانا، پرنٹ ہو جانا، منعکس ہو جانا. یعنی جب اکیلے لفظ کی معنوی صورت بندے کے ذہن کے اندر وہ پرنٹ ہو جاتی ہے، اس چیز کی چھاپ لگ جاتی ہے. مثلا جب آپ لفظ بولتے ہیں کاتب، لکھنے والا، اس کا مطلب کتابت، اب آپ کے ذہن میں کتابت کا مفہوم بیٹھ جاتا ہے، یوں سمجھو پرنٹ ہو جاتا ہے، اس کی چھاپ لگ جاتی ہے، منعکس ہو جاتا ہے آپ کے اندر، تو وہ تصور ہے. والادراک بالاصطلاح، لفظ ادراک جو پھر استعمال ہوا، اصطلاحی طور پر ادراک کا معنی ہوا وصول النفس الى المعنی بتمامہ، نفس کا مکمل معنی کی معنوی صورت تک پہنچنا. وصول النفس، نفس کا پہنچ جانا، الى المعنی بتمامہ، معنی کی تمامی اور پوری صورت تک. کسی لفظ کا مکمل معنی اور مفہوم اس تک پہنچنے کا نام ادراک ہے. پھر وصلت الیہ لا بتمامہ، اگر تو لفظ کے معنی تک پہنچتا ہے لیکن اس کے مکمل معنی کا احاطہ نہیں کرتا، اور مسمى فی الاصطلاح بالشعور، اصطلاح میں اس کو شعور سے تعبیر کیا جاتا ہے. اب یہاں دو بڑی واضح اصطلاحات آ گئی، ادراک اور شعور. ادراک کا مطلب ہوا کہ کسی لفظ کی پوری معنوی صورت تک پہنچنا، اور اگر کچھ معنوی صورت تک پہنچے، پوری معنوی صورت تک نہ پہنچے تو وہ شعور ہے. یہاں ایک بات کہتا ہوں، تفسیر السمین میں شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ نے شعور اور علم اس کی بات کرتے ہوئے جگہ لکھا ہے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ کی تفسیر میں غالباً جو چیز انسان کو حواس کے ذریعے حاصل ہوتی ہے وہ شعور ہے. مثلا کس چیز کو آپ ہاتھوں سے ٹٹول کر اس کی پہچان کرتے ہیں، یہ حواس کے ساتھ شعور. کانوں سے سن کر، آنکھوں سے دیکھ کر، زبان سے چکھ کر، حواس کے ذریعے جب کوئی چیز آپ اپنی معلومات میں لاتے ہیں وہ آپ کا شعور ہے. اور علم اور معلومات آپ کے پاس آتی ہیں وہ صحیح علم ہے. تو یہ ادراک اور شعور کی تفریق علامہ شنقیطی رحمہ نے کر دی کہ نفس کا کسی لفظ کی پوری معنوی صورت تک پہنچنا یہ ادراک ہے، اور اگر پوری معنوی صورت تک نہ پہنچے، کچھ اس کی معنوی صورت تک آپ پہنچ جائیں تو وہ شعور ہے. تو یہ
تصور کا علم منطق میں مفہوم ہے کہ جو تصور ہے، تصور کے اندر چیز کی معنوی صورت پوری معلوم ہو جاتی ہے۔ جیسے خالی لفظ آپ زید بولیں تو آپ کو صرف زید کی پہچان ہوگی، تفاح ان کا لفظ بولیں تو خالی سیب کی پہچان ہوگی، اور جب آگے ہم تصدیق کا سبق پڑھیں گے اگلے سبق میں، تو تصدیق میں فعلی طور پر کسی حکم کو یا ثابت کیا جاتا ہے یا بالفعل کسی کام کی نفی کی جاتی ہے۔ مثلا آپ کہنا زید کاتب ہے، اس میں آپ نے زید کا کاتب ہونا ثابت کیا، یہ علم تصدیق ہے۔ اور خالی زید یا خالی کاتب کا معنی آپ کو معلوم ہو، یہ آپ کا علم تصور ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اگلے سبق پہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے تصور کے بعد اگلی منطقی اصطلاح جو ہے تصدیق، اس کے حوالے سے پڑھیں گے۔ تو آج کے ہمارے سبق میں ایک تو کچھ تمہیدی باتیں، علم الکلام اور ہمارے اسلاف کا کیا طریقہ تھا، اور اس فن کی 2-4 کتابیں، ان کے نام میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، کچھ محدثین کے اقوال میں نے علم الکلام وغیرہ کے حوالے سے، اور منطقیوں اور فلسفیوں اور کلامیوں کی بات کا اعتبار ہم الہیات میں، نبوات میں، اور اسی طرح معاد اور آخرت کے کاموں میں قطع نہیں کر سکتے۔ ہاں، فزکس میں اور میتھ میں، ریاضیات اور جو انسان کی طباع کے متعلقہ چیزیں ہیں، ان میں ان علوم اور فنون سے فائدہ اور ان کے اصول اور ضوابط سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح علم کی 2 صورتیں ہیں، ایک علم وہ جو اللہ کا وصف ہے، وہ ازلی اور ابدی ہے، اور ایک وہ علم ہے جو مخلوق کا علم ہے، یہ علم حادث ہے، جس کو علم اختراعی اور علم وجودی بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو مخلوق کا علم اس لیے یہاں پر ذکر کیا کہ حادث کی قید اس لیے لگائی تاکہ جو اللہ رب العالمین کا ازلی وصف ہے، علم، مخلوقات کے وجود میں آنے سے پہلے جو مخلوقات نے کرنا تھا وہ اللہ کا سابقہ علم، اس سے اعتراض، بچاؤ اور احتیاط کر لی جائے۔ اور پھر اسی طرح علم کی 2 صورتیں، علم تصور، علم تصدیق، منطق کی اصطلاح میں پھر اس کی آگے ہر ایک کی 2 قسمیں، ضروری اور نظری، ٹوٹل 4 قسمیں، علم تصور ضروری، علم تصور نظری، علم تصدیق ضروری، علم تصدیق نظری۔ اس کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا دیکھا ہے۔ اور پھر علم تصور کی تعریف یا اکیلے لفظ کا معنی جو ہے اس کی تہ تک پہنچنا اور اس کو پوری طرح جاننا، یہ تصور ہے، اور اس میں نہ کسی چیز کو ثابت کیا جاتا ہے، نہ ہی کسی چیز کی نفی کی جاتی ہے۔ اور ادراک جو ہے اصطلاحی طور پر نفس کا مکمل معنوی صورت کو پہنچ جانا، یہ ادراک ہے، اور اگر معنی کی بعض صورتوں کو پہنچ جائے، پورا نہ پہنچے تو یہ شعور ہے۔ تو ادراک اور شعور میں فرق بھی مد نظر رکھا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں اس علم کو استعمال کرنے اور اس کے خطرات سے تحفظ اور بچاؤ نصیب کرے، اور جو علم اس کا حصہ کتاب و سنت کے لیے مفید ہے، اللہ پاک ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔